بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ اگر نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس نے ماں کی بہت خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ جبرائیل آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس کرنی، درمیانہ قد، رنگ کالا اور جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اویس سے دعا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر سارے حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، تھوڑا سا پاگل ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ نہیں، تو پاگل ہے، بتاؤ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی، تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے بندے تو سارے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا، آپ کون ہیں میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا، اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میرا نام اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا، ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگا اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ کہاں اور میں کہاں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد ہے؟ نہیں۔ تبلیغ ہے؟ نہیں۔ تو کیا ہے؟ ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرمان بردار بنائے۔
اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔